فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ویورز، نگراں حکومت کے فیصلے اور ان کی پھرتیاں جو ہیں جاری ہیں، اپنی جو معاملات ان کے ہیں ان میں مزید استحکام لانے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور جس میں یہ ہے کہ جو ان کے آنے والے یا ان کے جو ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کو پایہ تکمیل میں پہنچانے کے لیے یا پھر انہیں مستقبل میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اس حوالے سے وہ سارے کارنرز کے اوپر نگراں حکومت جو ہے اپنی کوشش کر رہی ہے۔ وہ کہ نگراں حکومت کے پیچھے کوئی اور ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ جیسے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ نگراں حکومت جو ہے وہ صرف نگراں ہی نہیں بلکہ کچھ طویل عرصے کے لیے آئی ہے۔ اسی طرح وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت نے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے 11 ججز کو بلا سود قرضے جاری کر دیے ہیں۔ حالانکہ اب ججز کو بلا سود قرضے جاری کرنا جو ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں، میں اس پہ کیا کہوں، چھوٹا سا ویلاگ ہوتا ہے، یہ ایک قسم کی رشوت ہی کہلائی جاتی ہے جو کہ ججز کو دی گئی ہے۔ اسی طرح وہ اس لیے بھی دی جا رہی ہے کیونکہ آپ کو دیکھا کہ وکلا جو ہیں وہ بھی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو رہے ہیں۔ میڈیا تو آپ کو یہ خبریں نہیں دیتا، لیکن ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اب وکلا جو ہے واقعی ان کے اندر بے چینی پائی جاتی ہے، کیونکہ جس طریقے سے ایکٹ کیا جا رہا ہے آئین کے ساتھ اور قانون کے ساتھ، اور جس طریقے سے سینئر وکلا کی بے توقیری کی جا رہی ہے، اس لیے اب ہر وکیل یہ سوچنے لگا ہے، ہر کالا کوٹ یہ سوچنے لگا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کل اس کی بھی بے توقیری ہوگی۔ ظاہر آئین کی جب بے توقیری ہوگی، جب قانون کی بے توقیری ہوگی، تو اوبیسلی وکلا بھی اس میں ضرور رگڑے جائیں گے۔ بہرحال وکلا کا کنونشن اسلام آباد میں اس کی تیاری ہے، کچھ لوگ وہاں جمع ہو رہے ہیں۔ آج مجھے جو پتہ لگا ہے، میڈیا پر تو نہیں آ رہا، کہ اچھے خاصے لوگ جمع ہیں اور کافی سخت انہوں نے جو ہے وکلا نے اس حوالے سے رد عمل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سینئر وکلا تو آپ اخبارات میں سن ہی رہے ہوں گے، خاص طور پہ کھوسا صاحب کو یا اعتزاز احسن وغیرہ کو، لیکن اس کے علاوہ بھی تمام جتنے ہیں بار کونسلز ہیں وہ سب اکٹھی ہو رہی ہیں۔ اچھا، دوسرا ایک بات یہ ہے کہ بار کونسل کی بات ہوئی تو سندھ بار کونسل کے بارے میں لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا۔ دیکھیے، میں نے وہ سندھ بار کونسل کا یہ بتایا تھا آپ کو، میں تھوڑا سا مزید اصل میں یہ اس لیے گئے ہیں بنیادی طور پر کیونکہ انہوں نے اب یہ دیکھا کہ جس وقت یہ قوانین بن رہے تھے، یہ پی ڈی ایم جو بنا رہی تھی، تو آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ آن بورڈ تو تھی نا پیپلز پارٹی، بلاول صاحب تو وزیر خارجہ تھے اس وقت، تو کیا ان کے اس وقت پیپلز پارٹی کے جو وکلا ہیں یا جو ایکسپرٹس ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اوبیسلی ان کو پتا تھا، لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے اپنے تئیں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ صرف اور صرف عمران خان کو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کیا کہتے ہیں، پھائے لگانے کے لیے یا کنارے لگانے کے لیے ہو رہا ہے، تو لہٰذا وہ بڑے مطمئن تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے اب انہوں نے جب دیکھا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور ملٹری ایکٹ کے اندر جو کہ صدر صاحب نے منظور بھی نہیں کیا ہے، اس پہ وہ آ گئے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو ہمارے اپنے سارے سینئر پھنس رہے ہیں، زرداری صاحب بھی آ رہے ہیں، ادی فریال تالپور بھی، اور دوسرے تیسرے سب پکڑے جائیں گے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو سپریم کورٹ نے آگے کہا ہے کہ میٹھا ایک سویٹ سا فیصلہ دے کے جائیں گے، وہ میں بتا چکا ہوں کہ سویٹ فیصلہ وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے جو عمران خان کی جو ایک اس میں نیب کے حوالے سے جو ترامیم جو کی گئی تھی، جو فائدہ ہوا تھا، اس کو اڑانے والے ہیں، تو لیکن اب وہ سویٹ فیصلہ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ سویٹ ہی اس لیے کہ عمران خان کے لیے سویٹ ہوگا کہ بھئی بڑے خوش ہو جائیں گے، اور ہماری اپیل تھی یا ہمارا پی ٹی آئی کی طرف سے کیا تھا کہ بھئی بدعنوان لوگوں کو نے جو اپنے آپ کو معاف کرائے، لیکن وہ عمران کو فائدہ تو اس کا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو بیچارے جیل میں پڑے۔ یہ تو ایسا ہی ہو گیا، ایک مثال ہے، کسی آدمی نے کہا کہ جناب میں تو بادشاہ کے پاس جا کر کہا کہ میں جناب بھوکا ہوں قید، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، قید میں تھا قیدی، تو انہوں نے کہا تم بھوکے ہو، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو کہنا کیا چاہیے، اس نے کہا جی یہ بھی چاہیے، اس نے کہا جی دنیا کی جتنی بھی نعمتیں اس وقت سلطنت کے اندر وہ لے آؤ، دسترخوان سجا دیا گیا۔ جب دسترخوان سجایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ اس کے ہونٹ سی دو، تو ہونٹ اس کے سی گیا، انہوں نے کہا لوگ کھانا سارا تمہارے آگے پڑا ہے۔ تو یہی حساب جو ہے نا عمران خان کے ساتھ ہوا ہے کہ جنہوں نے بدعنوانی کے حوالے سے نیب کو چیلنج کیا تھا، اس کو تو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا آپ نے، اور فیصلہ آپ کر دیں گے۔ تو یہ ایک جو ہے نا کوئی عجیب ہی مطلب تماشا ہو رہا ہے، تو کچھ لوگ خوش بھی ہو رہے ہیں کہ لیکن اب پتہ نہیں، عمران خان کو تو بہرحال خوش، ان کی پارٹی کو خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہرحال جو فیصلہ کیا ہے جو اچھا ہے بنیادی طور پر، لیکن یہ ایک طریقے سے اچھا بھی ہے، لیکن بنیادی طور پر جس نے یہ کیا تھا یا جس کا انیشیٹو تھا، اس کو تو کم از کم اس کے اندر ضرور آن بورڈ ہونا چاہیے تھا، جو کہ ابھی تک نہیں ہے۔
اس کی مثال اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج آئین و قانون کا ایک چھوٹا سا جو میں نے بتایا تھا کہ آپ کو یہ صورتحال ہے، تو اس میں ایک چھوٹی سی جو امید کی جو مجھے کرن نظر آ رہی ہے نا، وہ چھوٹی سی بڑی سی کہتے ہیں مہوم سی ایک ہوتی ہے نا، جب اندھیرا ہو جاتا ہے کچھ نظر نہیں آتا، کوئی ٹارچ بھی آپ پاس نہیں ہوتی، تو کہیں سے ایک چھوٹی سی ایک کرن آپ کو نظر آتی ہے روشنی کی. تو ایک روشنی کی جو ہے نا، مجھے کرن جو ہے وہ مجھے نظر آئی ہے جسٹس بابر ستار کی طرف سے، کہ آج انہوں نے پہلی بار پاکستان کے اندر ہمیں کم از کم کسی کو کہا ہو نہ ہو، لیکن مجھے کم از کم یہ ضرور محسوس ہوا ہے کہ کہیں نہ کہیں مطلب ایگزسٹ کرتا ہے ہمارے یہاں کانسٹیٹیوشن جو ہے، اور لا اینڈ آرڈر جو ہے نا کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتا ہے کسی کونے کچرے میں. انہوں نے آج بڑا اچھا ایک ریمارکس دیے. انہوں نے ایڈیشنل کمشنر کو اور آئی جی کو انہوں نے کہا کہ جناب آپ جو آ کے منہ اٹھا کر جو آپ ہمیشہ چلے آتے ہیں، لوگوں کو اٹھا کر بھیج دیتے ہیں، اور ساتھ میں جو تھا اپنا سیکرٹری وہ کیا کہتے ہیں ان کو، جو پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں سرکار کی جو ہوتے ہیں وکلا، انہوں نے بھی کچھ ان حوالے سے بات کی تھوڑا سا سپورٹ کرنے کے لیے. تو جج نے بڑے اچھے ریمارکس دی، بڑی خوشی ہوئی مجھے ریمارکس سن کے. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ سب جو ہے نا آپ اٹھاتے جس کو چاہیں اٹھا کر جیل بھیج دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو ذرا آپ لوگ بھی جائیں نا جیل میں جا کر 4 دن 6 دن یا 7-8 دن رہیں، تو آپ کو پتہ لگے کہ جیل کیسی ہوتی ہے، جو بغیر سوچے سمجھے آپ قلم لگا دیتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں. تو انہوں نے حالانکہ معافی بھی مانگی، لیکن انہوں نے جسٹس بابر ستار نے ان کی معافی قبول نہیں کی. ایسا ایگزیکٹ ہونا چاہیے. یہ ہے بنیادی طور پر طریقہ کار کہ اگر کوئی بھی سرکاری بڑے سے بڑا ملازم ہو، اگر وہ غلطی کرے تو یہ ایسے تھوڑی کہ بعد آپ نے غلطی کر دی، اٹھا کے زید اور بکر کو غلطی سے آپ نے غلط FIR لگا دی، وہ بیچارہ 6 مہینے کے لیے جیل میں چلا گیا، اس کو پتہ لگا نہیں وہ غلط ہو گیا تھا، اس کو چھوڑ دیا گیا، اور جس نے بھیجا تھا وہ پتہ لگا 3 سال بعد اس کے جو ہے کسی آگے جا کے ترقی ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بنیادی طور پر جس افسر نے غلط کیس بنایا تھا، جس افسر نے اس کو پکڑا تھا، اس کی تنزلی ہونی چاہیے، اور جس بندے کو 6 مہینے کی یا 1 مہینے کی سزا ہوئی، اس کو سرکار کی طرف سے کچھ نہ کچھ کیا کہتے ہیں باقاعدہ کمپنسیٹ ہونا چاہیے. کیونکہ وہ تو جیل میں چلا گیا، وہ تو ٹھیک ہے جیل چھوڑ دیا، لیکن اس کی جو ایک مورل اس کی ویلیو خراب ہوتی ہے، جو اس کا نقصان ہوتا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بابر ستار کا فیصلہ بڑا اچھا تھا. اچھا، اسی طرح تھوڑا سا اور چلتے ہیں. آج ایک بشرا بیوی کورٹس کی بات چل رہی، تو میں تھوڑا سا یہ بھی تھا، بشرا بیوی جو ہے بیچاری نیب میں آج کہیں تھی، اور نیب راولپنڈی میں 4 گھنٹے ان سے پوچھ گچھ کی ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ نیب میری بات کرنے کی میں نے کوشش کی تھی، میرا رابطہ نہیں ہوا ٹیلی فون پہ کسی بندے سے اہم، لیکن بہرحال جو ادھر ادھر سے مجھے خبر ملی، ان کا کہنا یہ کہ نیب جو ہے نا مطمئن نہیں ہے. وہ مطمئن سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار وہ جس طریقہ کا وہ چاہ رہے تھے نا جواب، وہ جواب ان کو نہیں مل پایا. اب میری ایک بات تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ بشرا بیگم سے یہ پوچھی ہو رہا ہے. بشرا بیگم کو سرکاری تو عہدیدار تو تھی نہیں، وہ ایک ٹھیک ہے وہ پرائم منسٹر کی ایک وائف تھی، اگر اس نے کچھ لیا ہے کچھ دیا ہے تو وہ تو پرائم منسٹر جو ہیں عمران خان صاحب وہ ذمہ دار ہیں، اور وہ اس کیس کے اندر جن پہ ویسے بھی کیس وہ بھی نہیں بنتا، اس میں ان کو سزا بھی تقریباً جیل جا چکے ہیں. تو اس کے بعد تو بشرا بیگم سے تو توشہ خانے پہ تو میرے خیال سے کوئی سوال ہی نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر وہی بات آتی ہے جیسے ہم نے کہا تھا کہ جناب پاکستان میں آئین اور قانون تو کہیں سے نظر ہی نہیں آ رہا ہے. تو یہ جو ہے نا ایک عجیب تماشا ہے. بہرحال اگر بشرا بیوی مثال کے طور پہ آج کوشش جو کی گئی ہے، مجھے غیر مصدقہ ذرائع سے بتا رہا ہوں، اس لیے میں نے کہا میں نے کوشش کی بات کی نہیں، بندے سے میرا رابطہ نہیں ہو پایا، لیکن غیر مصدقہ ذرائع جو ہے نا وہ بھی ہیں نیب سے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اصل میں اگر کل ہی اگر آج ہی کہہ دیتی نا ٹھیک ہے میں عمران خان نے یہ کیا اور وہ ان کے خلاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں، تو آج ہی نیب نے مطمئن ہو جانا تھا. لیکن وہ اصل میں وہ ٹوٹ نہیں رہی ہیں. اب وہ کب ٹوٹیں گی؟ اول تو ان کو توڑنا بھی غلط ہے، جیسے میں نے کہا کہ ان کا تک ہی نہیں بنتی. تو یہ اصل کہانی ہے. اچھا، دوسرا ایک بجلی کی چوری کے حوالے سے بھی خبریں چل رہی ہیں بڑی. میں نے سنا، لوگوں نے پوچھا بھی کہ فیصل صاحب دیکھیے میں بتاؤں بجلی کی چوری جو ہے نا وہ آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، کئی لوگوں کو پکڑ لیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے، لیکن میں اس چیز سے مطمئن نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ کہ جو بجلی کی جو پیداوار کر رہے ہیں اصل تو ان کو پکڑے نا جنہوں نے کہ آپ کو جو IPPs ہیں جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، ان کو تو آپ پکڑ نہیں رہے. اب بجلی کی چوری والوں کو آپ پکڑ رہے ہیں، اب بجلی کی چوری کے اندر بھی آپ پکڑیں گے، چلو ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن کم از کم جنہوں نے جو بجلی کی پیداواری اتنی مہنگی بیچ رہے ہیں، جو مطلب 2 روپے کی چیز 15 روپے میں بیچ رہا ہے، پہلے تو آپ اس کو پکڑے نا. اگر ان کو جب پکڑیں گے آپ تو اس کے بعد یہ کہ خود بخود تو بجلی کا ریٹ تو کم ہوگا. ان کے ساتھ بات کریں، ان کے ساتھ معاملات کریں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ نہیں ہو سکتا تو ان کے ساتھ کچھ ریوائز کریں معاہدے، ورنہ پھر یہ ان سے کہیں سختی سے بات کریں، ٹھیک ہے جی ہم آپ کے سارے کارخانے نیشنلائز کرتے ہیں. صاف سیدھی بات ہے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا نا. اب یہ IMF کا آپ جا رہے ہیں، IMF آپ کا فیصلہ کریے، کتنی شرم کی بات ہے کہ نیوکلیر ملک ہے، 200 یونٹ یعنی 200 یونٹ 250 یونٹ 300 یونٹ انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ دنیا کا عالمی ادارہ پاکستان کے اندر بجلی کی کنزمپشن کا فیصلہ کرے گا. یار یہ کتنے افسوس کی سوچنے والی بات ہے. ذرا IMF کو دیکھیں، اس کا دفتر دیکھیں،
اور اس کی وہ دائرہ کار دیکھیں، اور پاکستان میں ایک چھوٹے سے گھر کا 200 یونٹ کا بجلی کا بل دیکھیں، ذرا دونوں کا تناسب ملا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے کہ آئی ایم ایف کر کیا رہی ہے۔ آئی ایم ایف کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اس قسم کی شرمناک فیصلے ہم سے کروا کیوں رہے ہیں یہ لوگ۔ یہ تو ہیں ہی ہمارے جسے کہنا چاہیے کہ میں کیا الفاظ کہوں، اچھا نہیں لگتا، غیر سفارتی اور غیر سیاسی اخلاقی بات ہوتی ہے، لیکن ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں اور کن کے چکر میں آ چکے ہیں۔ بہرحال وہ تو کیونکہ ہم پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، وہ تو ہمارے ماسٹرز ہیں اس وقت۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، یہ سب مطلب جتنے فیصلے کریں۔ دیکھیے میں نے حافظ صاحب کو ایک بات بڑی اچھی کہ میں نے آج صبح مجھ سے کسی نے پوچھا بھی تھا، میں نے پہلے بھی پریس میں کہا، میں نے ٹویٹر پہ بھی کہا کہ ہمیں حافظ صاحب کی یا کسی بھی ملٹری کا جو بھی چیف ہوتا ہے نا، اس کی ہمیں نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے جیسے پہلے کہا تھا، پھر میں بتاتا ہوں کہ جب تک حافظ صاحب یہ 4 کام نہیں کریں گے، پہلا کام تو یہ ہے جناب کہ اگر انہوں نے یہ سب کام لا اینڈ آرڈر دوسرا تیسرا کا صحیح کرنا ہے تو اس کے لیے سیاسی جو ہے نا استحکام انہیں لانا پڑے گا۔ دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا معیشت، میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اکنامک کا، لیکن الحمدللہ ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے، سمجھتا بھی ہوں، سیاست بھی کی ہے۔ میرا یہ اصول ہے اور میرا یہ اسٹینڈ ہے اس بات کے اوپر کہ دنیا میں کسی بھی جگہ جب تک آپ سیاسی استحکام نہیں لائیں گے، معاشی استحکام آپ کا نہیں آ سکتا۔ پہلے طور پر یہ ہے کہ آپ سیاسی استحکام لائیں۔ سارے جن لوگ جن کے اوپر کوئی بھی مطلب بےایمانی کا کیس نہیں ہے، بدعنوانی کا کیس نہیں ہے، ان کو آپ آن بورڈ لیں، جس پہ پہلا نمبر عمران خان کا ہے۔ اس کے بعد آپ سخت آپریشن کریں، چاروں صوبوں کے اندر، چاروں پروونس کے اندر اسلحے کی ضبطی کرائیں، کیونکہ جب آپ ان بدعنوان مافیاز پہ ہاتھ ڈالیں گے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ان بدعنوان مافیاز نے سارے کے سارے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے اوپر انہوں نے وہ رکھا ہوا ہاتھ، وہ مزاحمت کریں گے، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، وہ سب جگہ بہت کچھ کریں گے، وہ اندر بھی کریں گے اور ایکسٹرنل بھی کریں گے، اتنی ان کے پاس پاور ہے۔ تو پہلے تو یہ اسلحہ ضبط کریں تاکہ بدعنوان آپ ان کے اوپر ہتھیار ڈالیں، ان کے ہتھیار ضبط کریں، ان کے اوپر وہ کریں۔ اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ آپ جتنے 5000 کے جو بڑے نوٹ ہیں نا، ان کو آپ بند کریں۔ یاد ہے مودی صاحب جب آئے تھے، حالات انڈیا کے خراب تھے، انہوں نے آتے ہی بڑے نوٹ تمام مودی نے بند کر دی، تو لائنیں لگ گئی تھی جناب اس کے اوپر، اے ٹی ایمز کے اوپر۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کس قدر نوٹ جو ہے نکلے ہیں وہاں سے، اور کتنی دولت جو ہے انڈیا کو ملی ہے۔ دوسرا کام یہ کریں۔ دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ میں نے جو ایک بات یہ بھی کئی بار کہہ رہا کہ 2 سال کے لیے تمام بڑی گاڑیوں پہ اور تمام لگژریز پر پابندی لگا دیں۔ تیسرا یہ ہے کہ ایران کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں، ایران سے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم پاکستانی روپے کے اندر ہم آپ سے تیل خریدنا چاہتے ہیں، ان سے تیل خریدیں۔ اور چوتھا اور سب سے آخری بڑا کام اگر وہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ کالا باغ ڈیم وغیرہ تو ابھی ان کی ہمت نہیں ہے، لیکن ایک کام وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ عبوری حکومت انہوں نے لیا ہوا ہے، پوری عبوری حکومت کو چلا رہے ہیں، قائم کے اندر کچھ تھوڑے سے اجازت بھی ان کو دے دی کہ بڑے فیصلے کر سکتی ہے۔ کراچی جو آپ کا معاشی جو ہب ہے نا، اس کو اٹھا کے وفاق کے انڈر کنٹرول کر دیں۔ یہ 4-5 کام کر لیں، باقی کوئی ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود ہی حالات صحیح ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی ڈالر گرنا شروع ہو گیا، یہ سب میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سب مصنوعی ہے۔ اللہ کرے گا صحیح ہو، لیکن مجھے لگتا ہے یہ سب مصنوعی ہے، کیونکہ مافیا بڑی طاقتور ہے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے۔ بہرحال اب آ جاتے ہیں صدر صاحب کے حوالے سے۔ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا، دیکھیے اس وقت پاکستان میں 5:30 کا ٹائم ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی یہ بات، آج سے تقریباً 5-6 دن پہلے، جس دن وہ صدر صاحب کا جب وہ گئے تھے چیف آف آرمی اسٹاف، تو میں نے بتا دیا تھا کہ ان سے کچھ باتیں کی گئی، ان کو 2-4 مشورے دیے گئے تھے، سوچنے کا ٹائم دیا تھا، جس پہ صدر صاحب نے اوکے تقریباً کر دیا تھا۔ اس میں ان کو 2-3 باتیں تھیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ الیکشن کی تاریخ آپ نہیں دیں گے، اور دوسرا جو ہے نا کوئی مطلب اس کے اوپر جو ہے الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے آپ جو ہے چھوڑ دیں گے، آپ الیکشن کمیشن کے اوپر آپ فی الحال تو الیکشن کی تاریخ نہیں دیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی ایسے معاملات جس کے اندر اس وقت جو ہمارا ایک جو اسٹیبلشمنٹ کا جو معاملہ چل رہا ہے، اس کو آپ فی الحال اگر نہ چھیڑیں تو یہ ہے کہ پھر آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ تو صدر صاحب نے پھر اس کے اوپر کنٹینیو کر دیا، لیکن میں نے کہا تھا کہ کوئی 2-4 باتیں اور بھی ہیں، اور صدر صاحب نے کیوں مطلب اس کے اوپر حامی بھر لی کہ وہ الیکشن کی تاریخ نہیں دیں گے، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ میں بھی فی الحال بتانا نہیں چاہ رہا، لیکن ابھی تک جیسے میں نے کہا تھا کہ 5-5:30 بجے تک کا ٹائم ہے، میں اپنی اس خبر پہ قائم ہوں کہ صدر صاحب نہ الیکشن کی تاریخ دیں گے اور نہ ہی وہ صدارت سے استعفیٰ دیں گے۔ لیکن اب ہو سکتا ہے رات کے تک، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے ایسا ہوتا ہے بعض اوقات بہت ساری چیزیں خبریں کنفرم بھی ہوتی ہیں، لیکن 1-2 گھنٹے بعد پھر فیصلے بدل جاتے ہیں، کیونکہ فیصلے کسی کے ہاتھ میں ہے نہیں، فیصلے ایک ہی جگہ ہے نا، طاقت کا مرکز چلا گیا تو بعض وقت اچانک چیزیں تبدیل بھی جاتی ہیں۔ تو بہرحال میرے اپنی اسی خبر میں قائم ہوں، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر میرے تئیں سب سے زیادہ کمزور 2 عہدے جو سب سے بڑے طاقتور ہوتے ہیں، یعنی چیف جسٹس اور چیف جسٹس کے علاوہ صدر پاکستان جو ہے، پاکستان کی تاریخ میں سب سے 2 کمزور جو ہے نا ان عہدوں پہ کوئی شخصیت آئی ہیں، تو عمر عطا بندیال صاحب اور جناب الوی صاحب ہیں، جنہوں نے اکارڈنگ ٹو دی سچویشن دین اینڈ دیئر بڑے فیصلے نہیں کیے، جس کی وجہ سے نا بہت سارے یہ ابہام پیدا ہوئے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ قصور جو ہے نا عمر عطا بندیال کا ہے۔ اچھا ایک چیز دوسرے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ میں نے کئی تجزیہ نگاروں کا سنا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ گئے تو وہ بہت کچھ کریں گے اور وہ بڑا، دیکھیے میں ایک بات بتا دوں، یہ سب یعنی ان کا مقصد تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو وہ آمنے سامنے ہو جائیں گے آرمی چیف
اور یہ دوبارہ میچ پڑے گا، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. میرے پاس جو اطلاع تھا میں آپ کو وقت سے پہلے دے دیتا ہوں، اور یہ مجھے معلومات اچھی طرح ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آرمی چیف جو موجودہ ہے ان کے ساتھ کسی بھی معاملے میں ان کو کنفرنٹ نہیں کریں گے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ہمارے جو موجودہ حافظ صاحب ہیں ان کا اسکول آف تھاٹ ایک ہی ہے، اور ایک ہی کیریکولم ان کو ملا ہے پڑھنے کے لیے، جس نے دیا ہے ان کا نام نواز شریف صاحب ہے. تو یہ چیز کو آپ بھول جائیے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اسکول آف تھاٹ صاف کہہ دیا میں نے امریکہ ہے. امریکن سفیر کی آپ دیکھ لیں، میں بتا چکا کہ پھرتیاں کتنی ہیں، وہ ادھر مل رہے ہیں ادھر مل رہے ہیں، آج وہ جا کے پھر دوبارہ وزیر سے ملے. تو کل میں نے کے ویلاگ میں بتا بھی دی تھی یہ بات کہ جب تک یہ سب کچھ آپریشن وغیرہ کر رہے ہیں، لیکن اگر اس تمام چیزوں کا، تمام آپریشنس کا، اور تمام جتنا بھی یہ کرنا چاہتے ہیں ملک سے معیشت کی بحالی درست کرنے کے لیے، اگر اس کے اندر وہ امریکہ کو آن بورڈ لیں گے تو کسی چیز میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے. یہ میرا پکا میرا عقیدہ بھی ہے کہ اس کا کل میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کی وجوہات کیا ہے. دوسرا، امریکہ نے کہا ہے کہ جناب وہ ہم نے اسلحہ نہیں چھوڑا تھا افغانستان کے اندر جو پاکستان، یہ بالکل غلط بات ہے. یہ جو جان قربی نے کہا یہ بالکل غلط بات ہے. یہ بالکل میں اس کو مسترد کرتا ہوں، بلکہ کل یا پرسوں اس حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ امریکن پریس کے اندر بھی اپنے طور پر میں ایک اسٹیٹمنٹ دوں، کیونکہ میرے ظاہر سی بات ہے میرا ایک اپنا اسٹیٹس ہے، میں انٹرنیشنل پریس میں دیتا ہوں اخبارات وغیرہ میں. تو یہ غلط بات کی ہے، وہ باقاعدہ اسلحہ چھوڑ کر گئے تھے، اور ان کی ایک یہ سوچ تھی کہ اسلحہ جو ہے ہم اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر یا جو بھی لوگ ہیں جو ان کے وہاں پہ سلیپنگ سیلز ہیں وہ ان کو ان کی مرضی کے مطابق وہ کہیں نہ کہیں استعمال کریں. بھی میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. امریکی وزیر خارجہ جو ہے میں نے بتایا تھا وہ پہنچے یوکرین، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ جلتی پہ مزید تیل ڈال دیا ہے. اور میں نے کل بتا دیا تھا کہ اب 16 کے حوالے سے بات انہوں نے کر لی، وہ سودا اب ہو چکا ہے، مطلب فائنل بھی ہو گیا ہے، لانگ رینج کی بھی بات ہوگی. اور ساتھ میں جو آج صبح خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ انہوں نے زیلنسکی کو کہہ دیا ہے کہ آپ لمبی اور بڑی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اور امریکہ کی طرف سے زیلنسکی کو آرڈر کر دیا ہے کہ آپ براہ راست روس پر حملے کر سکتے ہیں. اس سے پہلے جو ہے امریکہ ان کو روک رہا تھا بڑے حملوں کے لیے، لیکن اب انہوں نے گو ہیڈ کر دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ امریکہ بہادر جو ہے نا، پھر وہی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ آگ لگانا ہی چاہتا ہے خطے کے اندر. اچھا، دوسرا یہ کہ سعودی قیادت اور روسی قیادت کے نام ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے، اور برکس کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب بھی چلے جائیں. یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ سارے کے سارے مسلمان اور سارے پاکستان کے دوست ملک، چائنا بھی اور دوسرے تیسرے بھی، جن سے پاکستان کو کوئی معاملات بہتر ہو سکتے تھے، پاکستان ان سے دور ہو کر اور جا کے امریکہ کی گود کے اندر بیٹھ گیا. برکس آپ دیکھیں کہ برکس کی ابھی پوزیشن یہ ہے کہ ابھی برکس کا معاملہ اتنا اچھا جا رہا ہے کہ ان کی ساری کی ساری یعنی ملکوں کی کرنسی اور کاروبار جو ہے نا اس کے اندر بڑھاؤ آنا شروع ہو گیا ہے. اور یہ آپ کو بتاؤں کہ ساؤتھ افریقہ نے بلکہ اس حوالے سے ایک کرنسی نوٹ بھی جاری کیا ہے برکس کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہماری کرنسی بھی ایک ہو جائے گی. تو وہ تو حقیقت دیکھا ہے تو امریکہ کو بہت بڑا چیلنج ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ امریکہ تو گرتی ہوئی معیشت ہے، خواہ بلا وجہ پاکستان جو ہے یہ باجوہ صاحب ہمیں اٹھا کے اس کی گود کے اندر ڈال کے چلے گئے. تو اگر بنیادی طور پر اگر یہ کرتے ہیں کوئی بہت بڑا آپریشن، تو ایک میرے خیال سے تھوڑا بہت زیادہ نہیں تو یار تھوڑا بہت سوال جواب کریں تو باجوہ صاحب سے بلا ہی لو نا کہ یار اتنی جلدی کرنے کی ضرورت کیا تھی تمہیں. بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں. اب دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے. کل جو ہے صدر صاحب کا آخری دن ہے، لیکن وہ نہیں جا رہے. 5 سال مکمل ہو جائیں گے لیکن وہ جا نہیں رہے. سپریم کورٹ کی طرف آپ دیکھتے رہیے، ان کا ایک ہومیوپیتھک فیصلہ آئی ہے، اس میں آئے گا کیا کہتے ہیں اس کی طرف سے جو آپ کا جو نیب کے حوالے سے، بدعنوانی کے حوالے سے، اس میں پھر پکڑ دھکڑ ہوگی. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ تھوڑی سی پیپلز پارٹی کے ساتھ بارگیننگ ہوگی. اور پیپلز پارٹی میں بارگیننگ یہ ہوگی کہ تم 90 دن کے الیکشن سے اگر تم دستبردار ہو سکتے تو پھر تمہارے لیے کچھ پوچھتے ہیں، ورنہ تمہارے بندے بھی دھڑا دھڑ پکڑے جائیں گے، جو کہ ہمیشہ سے پاکستان میں ہوتا رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.